ماں باپ سے اظہار ضروری ہے. یہ سارے وہ رشتے ہیں جن کو میرے نبی نے قرآن سنو ماں باپ کے لیے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ہاں ماں باپ کے لیے اپنے پر پھیلا دو، پر بچھا دو. کیوں بھائی؟ نہیں، اللہ کہہ رہا پر بچھا دو، اپنے ماں باپ کے لیے پر بچھا دو. پر بچھانے کا کیا مطلب؟ میں بتایا کرتا ہوں کہ اس آیت کو کسی تفسیر سے میں نہیں سمجھا، نہ کوئی تفسیر والا یہ تفسیر کی طرف جائے گا. یہ جو میرا کالج کا ایک دور ہے، ایک تبلیغ کا دور ہے. کالج دور میں جب ہمارے گاؤں کے قریب دریائے راوی ہے، اس کے کنارے جنگل تھا بہت بڑا، اس میں ہم شکار کھیلنے جاتے تھے. ایک ایک ہفتہ جنگل میں پڑے رہتے تھے، تو ساتھ کھانے کا سامان، ساتھ سارے حشم خدم، اور ایک ایک ہفتہ ہم شکار کرتے. تو وہ تیتر کو لگتا تھا نا چھرا، وہ چھرے لگتے تھے تو گرتا تھا، تو یوں اس کے پر یوں ہو جاتے تھے. میرے آنکھوں کے سامنے وہ تیتر نظر آ رہے، وہ یوں ایسے کرتے تھے اور یوں گردن ٹیڑھی ہوتی تھی. اور اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب میں تیرے بس میں ہوں، ذبح کر یا چھوڑ دے، میرا بس ختم ہو چکا. تم ابوا کو کیسے جانو اور میں تمہیں کیسے بتاؤں؟ میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں. مجھے ہر دفعہ رونا آتا ہے کہ میں وہاں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں کہ ہائے، یہاں اس جگہ اتنا بڑا امتحان، اور صرف 6 برس کا. کون وہاں قبر بنانے آیا؟ کوئی گزرے ہوں گے، ویسے تو کسی کے بس میں نہیں وہاں قبر بنانا. جب پہاڑ سے نیچے اترے تو ہمارے نبی پھر بھاگے. جب ایمن اوپر پہنچی ہیں تو کیا منظر تھا کہ ابوا کے پہاڑ بھی روئے اور زمین آسمان بھی روئے اور ہر پتھر رویا کہ 6 سال کا معصوم بچہ 2 جہان کا سردار ہے، جنت کا چابی بردار ہے، اللہ کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا، شفاعت ان کی کہ طفیل حساب ہوگا، ان کی شفاعت کے ساتھ پل پار ہوگا، ان کے صدقے جنت کا دروازہ کھلے گا، ان کے صدقے جنت میں داخلہ ہوگا، ان کے صدقے گناہوں کی معافی ہوگی. اور اتنی بڑی ہستی والضحیٰ واللیل اذا سجا کا ٹائٹل لینے والا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا کا ٹائٹل لینے والا 6 سال کا بچہ. مجھے دیکھو ماں کی قبر کو سینے سے لگایا ہوا تھا اور اس کے اوپر لیٹے ہوئے تھے. جب حضرت ایمن پہنچی ہیں تو اللہ کے نبی کیا کہہ رہے تھے؟ اے میری ماں، تمہیں تو پتا ہے نا تیرے سوا میرا کوئی نہیں تھا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی؟ تیرے بغیر کہاں جاؤں گا؟ میرا کون ہے اب تیرے سوا؟ ایمن نے اٹھایا کہ مجھے چھوڑ دو، میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں اپنی ماں کے سوا کہیں نہیں جاؤں گا. کھینچ کے اٹھایا، نیچے لائیں، اونٹنی پہ بٹھایا. 3 راتیں مسلسل روتے روتے یہ سفر ہوا. ہائے ہائے، کوئی آنسوں کو آگے کوئی خالہ نہیں بیٹھی، باپ بھی نہیں بیٹھا ہوا، بھائی بھی کوئی نہیں، بہن بھی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں جس کے گود میں سر رکھ کے اب یہ بچہ سوئے. تنہائیوں کے ساتھ اب بسیرا ہے. تو میرے نبی کا کھانا پینا چھوٹ گیا، کچھ نہیں کھاتے تھے سارا دن، زمزم کے پانی کے چند گھونٹ پیتے تھے اور تنہا بیٹھے رہتے تھے. تو اس پر آپ نے یہ کہا کاش میری ماں نعمان بن حارثہ بن نعمان 2 صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جیسی انہوں نے ماں کی خدمت کی اور کسی نے نہیں کی. ایک حضرت عثمان، ایک حارثہ بن نعمان. حارثہ بن نعمان کے بارے میں تو آپ نے کہا میں جنت میں گیا تو میں نے قرآن کی تلاوت سنی. تو میں نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہا جی حارثہ. کہا حارثہ تو مدینے بیٹھا ہے، یہاں تلاوت کیسے؟ تمہیں سنانے کے لیے کتنا بڑا سپیکر لگا ہوا، تو 7ویں آسمان پر جنت ہے. تو کہا فرشتوں نے کہ جی ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب قرآن پڑھتے ہیں اللہ ساری جنت کو سناتا ہے.